بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل عمران خان صاحب جس زمانے میں وہ وزیر اعظم تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری کا جو بیان آیا سائفر کے ایشو کے اوپر، اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ وہ اس کے اوپر اس سائفر کے جو تماشا ہے اس کو پورے کو بے نقاب کریں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اتنا دلچسپ ہوگی یہ ان کی بات کہ جو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ڈرامے چلتے ہیں اور جو سینسیشنز وہ ڈرامے کریٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ سنسنی خیز اور سحر انگیز ہوگا یہ جو ان کے ڈسکلوجرز ہوں گے۔ تو وہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ حکومت کیا کنسیڈر کر رہی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، اور FIA نے ان کو آلریڈی بلا لیا 25 کے لیے، ان کو نوٹس ایشو کر دیے۔ اور اس کے علاوہ آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے، کیا پاسبلٹی ہے آرٹیکل 6 اس مسئلے کے اوپر کیا عمران خان صاحب کے اوپر لگ سکتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ سائفر کی ہینڈلنگ کے اوپر کچھ میری اپنی ایک انفارمیشن ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی سائفر کا بیسیکلی لاسٹ ایئر ہی آج سے کوئی میرا ہے کوئی 7-8 ماہ پہلے ہی جس وقت پریلیمنری انکوائری اس کے اوپر پرائم منسٹر آفس نے کی، تو انہوں نے اسی وقت اعظم خان صاحب سے بات کی، تو اعظم خان صاحب نے اس وقت ہی بتا دیا تھا اس گورنمنٹ کو کہ جو سائفر جو تھا وہ جو کاپی PM آفس کی تھی وہ انہوں نے پرائم منسٹر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دے دی تھی، جو کہ واپس نہیں کی گئی۔ اچھا، یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب نے کل جب یہ اعظم خان صاحب کا یہ جو بیان آیا اور حکومت جو کہتی ہے کہ ابھی تک آلدو اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ وہ جو سیکشن 64 ہے اور 61 ہے CRPC کے، یعنی کہ ایک FIA کے سامنے سٹیٹمنٹ ہوئی، ایک میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ انہوں نے دی، اور یہ بھی خیر نہیں پتہ چلا، یہ بھی گورنمنٹ نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ وہ میجسٹریٹ صاحب کون سے تھے کہ جن کے سامنے یہ بیان ہوا، کیونکہ اس کی حیثیت بہت زیادہ ہوتی ہے، قانونی حیثیت جو ہے، جو بھی بیان جو میجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے سیکشن 64 کے تحت، اس کی ایک اہمیت کرمنل جو لا ہے یا جو فوجداری جو مقدمے ہوتے ہیں ان میں اس کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔ اس بیان کے تناظر میں عمران خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ محض مجھے نااہل کروانے اور جیل میں ڈالنے کی غرض سے کسی بھی معاملے میں ملوث کرنے کے خبت میں مبتلا مجرموں کے نالائق ٹولے نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ انہوں نے مجھے سائفر والے تماشے کو پورے اہتمام سے بے نقاب کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا ہے۔ کل یعنی کہ آج میں کسی لگی لپٹی کے بغیر تمام تفصیلات قوم کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے 17 برس میں پہلی مرتبہ بہترین معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ایک حکومت، اپنی حکومت کی بات کر رہے ہیں PTI کی حکومت کا، کہ تختہ الٹنے اور ان مجرموں جو ملک کو تباہی کی گھاٹ اتار چکے ہیں کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک سازش رچائی گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تفصیلات ٹیلی ویژن پر چلنے والے کسی بھی ڈرامے سے بڑھ کر دلچسپ اور سحر انگیز ہوں گی۔ آج عمران خان صاحب اس کے اوپر اب کیا بات کریں گے، یہ اور میری جو اس میں اپنی اسیسمنٹ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے شروع میں تو آپ کو بتایا کہ انہوں نے امریکا کا کہا کہ جی امریکا کی بیسیکلی یہ جو کانسپریسی ہے یہ امریکا کی کانسپریسی ہے، اور جس کانسپریسی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اس وقت جو شروع میں انہوں نے نام لیا کہ جی اس میں PDM کی جو لیڈرشپ جو اس وقت اپوزیشن میں تھی اور عمران خان صاحب جو کہ حکومت میں تھے، میاں نواز شریف صاحب انہوں نے میاں نواز شریف کا نام لیا تھا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام لیا تھا، انہوں نے زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان کہ یہ تمام لوگ سازش میں مبتلا تھے۔ بعد میں انہوں نے تھوڑا سا اس کو مزید یعنی کہ ان پولیٹیشنز کا یہ اپوزیشن کی جو اس وقت کی اپوزیشن تھی یا بعد میں جو گورنمنٹ میں آگے لوگ ان کے نام لینا چھوڑ دیے، اور انہوں نے پھر فوکس کرنا شروع کر دیا کہ امریکہ نے جو سازش کی یہ بیسیکلی میر جعفر اور میر صادق جو تھے، اور انہوں نے فوج کی طرف اشارہ کر کے فوج کی لیڈرشپ جو ہے ٹاپ لیڈرشپ اس وقت جنرل باجوہ صاحب ان کے متعلق بیسیکلی بات کی کہ ان کے ملاپ سے یہ ساری سازش کامیاب ہوئی، غداری کا بھی الزام لگایا، وہی بات کہ میر جعفر بھی کہا، میر صادق بھی کہا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کی یہ سازش نہیں تھی بلکہ یہ سازش
جنرل باجوہ نے کی اور یہاں سے انہوں نے ایکسپورٹ کی اور پھر وہ واپس امپورٹ ہوئی, اس طرح کی انہوں نے بات کی. اچھا, یہ ساری باتیں مطلب ان کی طرف سے کی گئیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ان کی حکومت جس وقت تھی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ انہوں نے اس ایشو کے اوپر بلائی تھی. آدھو کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ سازش ہوئی, لیکن جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کوئی سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا. اور جس کے بارے میں بعد میں اس وقت جو DGISPR تھے بابر افتخار صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا کہ جی ISI کی طرف سے بھی ان پٹ دی گئی, اور ISI نے عمران خان صاحب نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی, اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں عمران خان صاحب کو ISI نے اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا کہ ہمارے پاس امریکہ کی ایسی سازش, جس سازش کے عمران خان صاحب بات کر رہے تھے, کہ اس کا کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, یعنی کوئی کسی قسم کی سازش نہیں ہوئی. یہ رجیم چینج والا اور یہ سب ڈرامہ تھا, یعنی کہ یہ تھا کہ جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اب ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بعد میں اس کے اوپر یو ٹرن لیا, وہی والی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یو ٹرن لے کے تو انہوں نے پھر الزامات اور لوگوں کے اوپر لگانے شروع کر دیے. سو اس لحاظ سے کتنا اب جو سحر انگیز اور جو بات کر رہے ہیں کہ بڑا سنسنی خیز ان کے انکشافات ہوں گے اور وہ کس طریقے سے اس سازش کو بے نقاب کریں گے اور پھر سائفر کے حوالے سے کریں گے. تو اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جب سائفر آیا تو اس کے اوپر ڈیمارش تو ایشو ہوا, اور ڈیمارش اسی لیے ایشو کیا گیا امریکہ کو کہ سازش تھی. ایسا نہیں ہے. ڈیمارش جو ہے یہ ڈپلومیٹک جو لوگ مطلب ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹک جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یا جو ڈپلومیٹک معاملات جو ہوتے ہیں ان کو جو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی بہت سے دفعہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ کوئی ایک حکومت کی طرف سے کسی دوسری حکومت کے بارے میں ایسی بات کی جاتی ہے کہ جس کے اوپر یہ ڈیمارش ایشو کیا جاتا ہے. پاکستان نے یہ ابھی نہیں کہ پہلی دفعہ کیا, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ڈیمارش کر چکا پاکستان مختلف ممالک کو, اس میں امریکہ بھی شامل ہے, انڈیا بھی کر چکا ہے امریکہ کو, انڈیا نے میرا خیال کوئی تھوڑا سا پہلے کینیڈا کو بھی ایک ڈیمارش کیا. سو اس لحاظ سے یہ جو ڈپلومیٹک جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں یہ بڑی عام سی بات ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی کبھی لکھ کے بھی سازش کی جاتی ہے کہ جی ہم سازش کر رہے ہیں اور یہ ہم آپ کو بھجوا رہے ہیں, اور جو سائفر بھجوایا گیا اور وہ گورنمنٹ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے لیے تھا اور پراپر چینل سے آیا وہ, اور وہ ہمارے ہی وہاں پہ جو سفیر تھے ان سے بات کی گئی, انہوں نے اس کو سائفر کی شکل میں پاکستان میں بھیجا. اس میں جو سائفر میں جو کمیونیکیشن تھی اس کو ایکسپلین کیا گیا حکومت کے سامنے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جی یہ جو سازش ہے یہ بھی بڑا سمجھنے کی بات ہے, چونکہ جو بات ایک کہہ دی جاتی ہے, ایک ظاہر عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں اس کے اوپر اندھے طریقے سے بلیو کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو سازش ہی تھی. سو سازش تھی تو لکھ کے کیا سازش ہوتی ہے, پھر سازش تھی تو یہ عمران خان صاحب نے خود کیوں اس کو سازش کو بدلا کہ نہیں وہ نہیں انوالو تھے. شروع میں یہ تھا کہ جی وہ انوالو تھا, پھر بعد میں انہوں نے ایک چینج کیا, دوسرا چینج کیا. سو اب کیا بات وہ کریں گے, میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اس قسم کی ایسی بات ہوگی, کیونکہ امریکہ کے لحاظ سے کسی قسم کی کوئی سازش جو ہے وہ, اور وہ سازش ایسی کہ جس میں پاکستان کی فوج کو آپ انوالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے غداری کی, اس قسم کا میں کسی معاملے کے اوپر بلیو نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح پاکستان میں حکومتیں چینج ہوتی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہوتا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوتی ہے, واٹ ایور جو بھی ہے وہ سلسلہ ہے نہیں, اور پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اس طرح کا کوئی کام ہوا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو عمران خان سائفر سے جو کنیکٹ کر کے جو ساری سازش بنائی گئی, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی. ہاں اب وہ کس قسم کی بات ابھی کریں گے, کس قسم کی بات سامنے لے کے آئیں گے, میری ذاتی رائے میں اگر وہ کچھ ایسی بات کریں گے اور جو کہ ظاہر ہے انہوں نے کرنی ہے, آ چکے اناؤنس کر چکے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس سے وہ کوئی نیا کوئی ایک رخ آ جائے گا, ایک نیا مطلب ہے کہ ایک ٹرن آ جائے گا ان کی ایک اس کہانی میں جو کہانی پہلے ہی کافی تبدیل ہو چکی. اچھا اب یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے بارے میں FIA نے ان کو 25 تاریخ کے لیے اسی ایشو کے اوپر بلا لیا اور انہوں نے کہا جی کہ جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے, دستاویزات ہیں, بیکاز
وہ سائفر جو کہ پی ایم آفس کو، جو سائفر کی کاپی جو پی ایم آفس کو بھیجی گئی تھی اعظم خان کے مطابق، وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو دی، وزیر اعظم صاحب کو، اپنے اس وقت کے وزیر اعظم کو، انہوں نے پھر اس کے بعد وہ گم ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گئی ہے. سو وہ مسنگ سائفر یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جی اب ظاہر ہے اس لحاظ سے بھی عمران خان صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ جی سائفر سازش کیسی تھی، ان کو ظاہر ہے ان کو جو بھی ایویڈنس ہے اس کا ایویڈنس دینا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں آتے تو آلریڈی کوآپریٹ اگر اس کیس میں نہیں کرتے تو ان کی گرفتاری کی بھی بات آلریڈی انٹریم منسٹر صاحب کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے کے اوپر گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ جی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کے اوپر کس طرح سے اب حکومت پروسیڈ کر سکتی ہے یا کرے گی. آرٹیکل 6 کی بات جو کی جا رہی ہے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف پروسیڈنگ کی جا سکتی ہے. تو میری جو رائے ہے، اور اگر آپ آرٹیکل 6 پڑھیں تو اس کا تعلق اس قسم کے معاملات سے نہیں ہے جو کہ معاملہ، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ جو کیا سائفر کے حوالے سے کہ جی ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں ان کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یا جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کور ہو سکتا ہے جو معاملہ، تو یہ ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن میں کیسے آتا ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. سو میری ذاتی رائے میں آرٹیکل 6 اس مسئلے کے اوپر نہیں لگتا، بلکہ اگر حکومت نے اس کے اوپر پروسیڈ کیا یا کرنا ہوا تو اس کے اوپر سیکرٹ ایکٹ کے تحت پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. بیکاز وہ ایک تو عمران خان صاحب کا اگر آپ اوتھ پڑھیں جو پرائم منسٹر کا اوتھ ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر کا جو اوتھ ہوتا ہے اس کے تحت اس قسم کا معاملہ وہ اپنے مطلب ہے کہ اس کو وہ اس طرح سے پبلکلی وہ شیئر نہیں کر سکتے تھے، وہ پبلک میں اس قسم کی بات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور انفارچونیٹلی انہوں نے وہ کیا. سو اس کے اوپر اگر کوئی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو وہ ایک تو سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہو سکتی ہے، اور پھر دوسرا سائفر کے گم ہونے کا وہ بھی ایک الگ ظاہر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، وہ کیسے گم ہو گیا وہ، اور چونکہ اعظم خان نے کہہ دیا کہ جی وہ پرائم منسٹر کے حوالے انہوں نے کیا تھا، اور وہ اگر کہہ دیں کہ جی، اور جو کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ جی وہ گم ہو گیا مجھ سے کہیں اس طرح کے پہلے بھی انٹرویوز میں بات کر چکے، تو اب یہ ہے کہ جی وہ اس معاملے میں بھی ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سائفر کے حوالے سے کہ اس وقت جس وقت یہ معاملہ آیا 7 مارچ کو میرے خیال 2022 کو جب یہ سائفر آیا، تو اس وقت کے جو سیکرٹری فارن افیئرز تھے، جو ہماری وزارت خارجہ کے سیکرٹری تھے، انہوں نے اس سائفر کی 5 کاپیاں بنوائیں. اچھا، سائفر کی آپ کو پتا ہے کہ یہ کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے، سو آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، کوئی عام شخص پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو ظاہر ہے پھر آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اپنی ایک زبان میں کہ جی اس سائفر یہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ جو سائفر کو ڈی سائفر کیا گیا تو اس کی 5 کاپیز بیسیکلی بنائی گئی. وہ 5 کاپیز ایک بھیجی گئی جو منسٹری آف فارن افیئرز کا ایک سائفر کا ایک پرٹیکولر ایک ونگ ہے جہاں پہ اس کو اس سائفر کے ہی ایشوز کو ڈیل کیا جاتا ہے، تو وہاں سے اس کی کاپی بنا کے مطلب ہے کہ کیا سائفر یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کی 5 کاپیاں بنائی گئیں. ایک کاپی وزیر اعظم صاحب کو بھیجی گئی، اس کے لیے اس وقت کے ڈپٹی سیکرٹری ٹو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، یعنی کہ اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کے ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں ان کو فون کر کے بتایا گیا کہ جی یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر ان کے حوالے ڈپٹی سیکرٹری کے حوالے کیا گیا. ڈپٹی سیکرٹری نے اعظم خان کو فون کیا تو اعظم خان نے کہا اسی دن چونکہ ڈلیور ہونا تو انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ڈے مجھے آپ آفس میں دے دیجیے گا. سو ایک کاپی دی گئی پرائم منسٹر کے لیے، ایک کاپی دی گئی سیکرٹری فارن افیئرز کے لیے، ایک منسٹر فارن افیئرز مظہر شاہ ملک صاحب کے لیے کاپی دی گئی، جنہوں نے اسی دن عمران خان صاحب سے بات کر لی تھی ایز پر دا اسٹیٹمنٹ آف اعظم خان صاحب. ایک کاپی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو دی گئی، اور ایک کاپی جو دی گئی وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو دی گئی. سو ٹوٹل 5 کاپیز جو ہیں وہ 5 لوگوں کو سرکولیٹ کیا گیا کہ سائفر کیا کہتا ہے، اور پھر قانون یہ کہتا ہے یا جو اسٹینڈرڈ جو پروسیجرز ہیں، اس کے آپریٹنگ پروسیجرز ہیں اس سائفر کو ہینڈل کرنے کے، وہ یہ ہیں کہ جب یہ سائفر بھیجا جاتا ہے جن بھی لوگوں کو، تو یہ سائفر کو ہر حال میں واپس فارن منسٹری میں اسی ونگ کے پاس آنا ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ آ کے وہ سبمٹ ہو جاتا ہے. سو 4 کاپیاں 4 لوگوں کی طرف سے واپس آ گئیں، لیکن جو سائفر کی کاپی پی ایم آفس کو دی گئی تھی وہ واپس نہیں آئی، اور وہ ظاہر ہے وہ اسی کی بات ابھی یہ ہے کہ جی وہ کہاں گم ہو گیا. اچھا،
اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پہ ایک جوائنٹ سیکرٹری ہوتے ہیں پی ایم آفس میں، اور یہ اس جوائنٹ سیکرٹری کے پاس اس سائفر کو جانا ہوتا ہے، اور وہ خود وہ سائفر لے کے جاتے ہیں، اس کی کاپی لے کے جاتے ہیں، سائفر جو بھی ہوتا ہے اس کو پرائم منسٹر کو پڑھا کے، اور پھر واپس وہ اپنے پاس آ کے رکھ دیتے ہیں. سو اس قسم کی کسی چیز کی سائفر سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی انٹری نہیں ہے وہاں پہ کہ جی اس جوائنٹ سیکرٹری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جوائنٹ سیکرٹری کے پاس آیا، وہاں سے کہاں گیا، اور پھر وہاں سے کاپی کیوں گئی. بیکاز ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی اتنا امپورٹنٹ سیکرٹ ایک ڈاکومنٹ ہو تو اس کے بارے میں کوئی لکھت پڑھت نہ ہو. سو کوئی لکھت پڑھت بھی وہاں پہ نہیں تھی. تو اس لحاظ سے جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تو سائفر کے ایشو کے اوپر ایک پریلیمنری انکوائری کی پی ایم آفس نے، اور انہوں نے مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کی، جس میں انہوں نے اعظم خان صاحب سے بھی اسی وقت بات کی تھی. اور اعظم خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جی، تو انہوں نے یہی بات کی کہ میرے ڈپٹی سیکرٹری کو فون آیا سیکرٹری فارن افیئرس کا، انہوں نے ان کو بلا کے تو وہ سائفر کی کاپی جو ہے سیلڈ انویلپ میں ان کو میرے لیے پکڑوا دی. مجھے جب ڈپٹی سیکرٹری نے کہا تو میں نے کہا مجھے دوسرے دن دے دیجیے گا، اور دوسرے دن انہوں نے پھر کہا کہ میں نے جب وزیر اعظم سے شیئر کی تو وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لی، اور اس کے بعد اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، اور وہ پھر سائفر گم ہو گیا. ایز پر یہ بھی یہی کہتے ہیں اعظم خان کہ اس کے بعد گم ہو گیا، اور وہ بھی عمران خان صاحب بھی اپنے اسٹیٹمنٹس میں کہہ چکے ہیں، اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ وہ گم ہو گیا تھا. سو یہ ساری چیز اس میں ہوئی کہ 4 سائفر کی کاپیز جن لوگوں کو گئی وہ واپس آ چکی تھیں، اور ایک جو کاپی ہے وہ وہاں پہ واپس نہیں گئی. اور یہ اس کا ایک سمپل سا ایک پروسیجر تھا جو میں نے آپ کو بتایا. سو اس لحاظ سے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب، چونکہ ان کی ایک آڈیو لیک بھی آپ کو بتائی تھی جس میں ان لوگوں کی بھی بات چیت تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اگینسٹ تو حکومت کہہ چکی ہے انٹریم منسٹر کے جی پاسبلی ان کو بھی شامل کیا جائے گا اس کیس ویس میں، جو بھی کوئی کیس بنایا جائے گا. ان کو عمران خان صاحب کو 25 کو بلایا گیا 25 جولائی کو. تو ان دونوں حضرات کو 24 جولائی کو ان کو نوٹس ایشو ہیں، اور آج اسد عمر نے کہا بھی ہے کہ وہ وہاں پہ پیش ہوں گے اور پھر اپنا جواب دیں گے. اور میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی بھی وہ بھی 24 کو ہی چلے جائیں گے، اور جا کے اپنا جو بھی ان کی پوزیشن ہے سائفر سے ریلیٹڈ تو وہ پیش وہاں پہ اپنا پوزیشن وہاں پہ دے دیں گے، اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں گے. اب اس سارے بیک گراؤنڈ میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا ظاہر ہے آج کی کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اور کس طرح کی وہ بات کریں گے اس سازش کے بیانیے کو، جس کو سب ریجیکٹ کر چکے ہیں، جس کے اوپر 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں، جس کے اوپر ISI کی اپنی ایک ان پٹ ہے، جس کے اوپر DGISPR نے فارملی پریس کانفرنس میں کہہ چکے کہ یہ سب جھوٹ تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، اور اس کو ISI کی انویسٹیگیشن اور وہ رد کر چکی ہے. اور بلکہ یہ بھی کہا کہ DGISI نے اپنی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اس کی میٹنگ جو اس وقت عمران خان صاحب کی تھی، اس میٹنگ میں انہوں نے کہا بھی کہ جی ہماری جو ہماری انویسٹیگیشن ہے اس کو اگر آپ پبلک بھی کرنا چاہیں تو پبلک کر دیں، لیکن اس وقت پبلک نہیں کیا تھا بیکاز وہ رد کر رہا تھا سازش کے سارے بیانیے کو. تو اب امپورٹنٹ یہ ہے، اور سارے میرے لوگ فوکس اس کا بات کے اوپر ہیں کہ عمران خان صاحب کیا بات کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.